السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک توبہ اور استغفار کے بارے میں ہے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ توبہ اور استغفار انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد مسلمان کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بہت جگہ توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی توبہ اور استغفار کرنے کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ توبہ کرنے کے بارے میں بہت جگہ ارشاد بھی کیا گیا ہے، یعنی اللہ پاک نے بھی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ یعنی توبۃ النصوح کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، یعنی کہ ایسی توبہ جو سچی ہو اور اس کے بعد انسان سے وہ گناہ سرزد نہ ہو، یعنی جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ دوبارہ نہ کرنے کی بھی ایک طرح خود سے ایک عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس توبہ کو کرنے کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یعنی کہ ہر جو بنی آدم ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو آل ہے، وہ ساری کی ساری گناہ گار ہیں، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہو یا گناہ سے بالکل پاک ہو، نہ ہی ہم فرشتے ہیں بلکہ ہم انسان ہیں، اور اسی لیے ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہیں ان کے بارے میں بھی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ توبہ کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی بڑی سعادت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ بہترین ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اللہ پاک اسے معاف فرما دیں گے۔ سب سے بلند مقام اللہ رب العزت کے پاس اس انسان کا ہوتا ہے جو بندگی کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بندگی کا حکم دیا ہے انسان کو، اور بندگی میں سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ توبہ اور استغفار کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو عام نمازیں، فرض نمازیں ہر کوئی ادا کرتا ہے، لیکن جب توبہ اور استغفار، یہ بھی ایک بندگی کا طریقہ ہے، جب انسان توبہ اور استغفار کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو وہ ایک عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے، شرمندگی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی کا احساس کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس حالت میں جب ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی صفت بہت پسند آتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پوری کائنات میں کوئی شخص کسی کا اتنی شدت کے ساتھ انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی اس چیز کا اندازہ لگاتے ہوں گے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی معافی مانگی ہے، یعنی کہ اگر کسی سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہے، تو کبھی بھی وہ آپ کا استقبال نہیں کرے گا، بلکہ 2-4 بار آپ اس کی پہلے معافیاں مانگیں گے، آپ اس کو منائیں گے، پھر جا کے وہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک اتنے کریم اور اتنی بڑی ذات والے شہنشاہ ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ معافی مانگنے کا صرف ارادہ کر لیتے ہیں، تو اسی کی بدولت اللہ پاک آپ کے معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کو کھڑے کر دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اس کی توبہ کو قبول کریں گے اللہ پاک، اور اس انسان پر اللہ پاک پھر رحمتوں کی بارش بھی کرتے ہیں کہ اس نے گناہ کر کے اس پر ہمیشگی نہیں کی کہ گناہ کر کے پھر اس کو کرتا رہا، ایسا نہیں کیا، بلکہ گناہ کیا پھر اس کے بعد مجھ سے معافی مانگی اور اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہوا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ کر کے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کر کے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی حالت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ ایسا حدیث شریف میں ہمارے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن توبہ کی شرط یہی ہے کہ توبہ سچی بھی ہو، اور اس توبہ کو کرنے کے بعد انسان ہمیشہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتا رہے، دن رات دیکھتا رہے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کا عمل دین کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ اللہ رب العزت تو اتنے کریم ہے کہ انسان بس آدھی زبان سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ پاک فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو مسلمان شخص ہے وہ خود اس بات کا اندازہ بھی کرتا ہے اور خود اس کا تجربہ بھی اسے ضرور ہوتا ہے کہ جب وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ اس پر پھر رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں اللہ پاک دور کرنے لگ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں اللہ پاک برکات کو داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین سے لے کر آسمان کے خلا تک جتنا بھی بیچ میں خلا ہے اتنے گناہ کر کے بھی اگر میرے پاس آئے گا اور معافی مانگے گا تو بھی میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو آنسو کا ایک قطرہ دے دے، اور اگر تو ایک آنسو پہ ایک قطرہ بھی لے آئے اور وہ شرمندگی کا ہو تو میں تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی 80 سال کا اتنا تو نہیں ہوا ہوتا، لیکن جو آنے والے بھی ہماری زندگی کے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سالوں میں جو ہم سے گناہ ہونے ہوتے ہیں ان گناہوں کو کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور توبہ اور استغفار ہی کی برکت ہے۔ ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں چند کپڑے بھی اگر ہمیں دھونے ہوں تو اس کے لیے بھی ایک بالٹی پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا ہے کہ صرف ایک قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ اور سارے کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ وہ کسی اور زیادہ رونے کی نہیں آپ کو کہے گا۔ آپ تو آج کل تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بہت روئیں گے، اپنی پریشانیاں دوسروں سے بیان کرتے کرتے رو پڑیں گے، لیکن اپنے رب کے سامنے ان کو رونا نہیں آتا۔ تو وہ لوگ کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اگر انہیں رونا نہیں آتا تو ہائے تو کرنی آتی ہے نا، وہ اللہ کے آگے ہائے ہی کر دے، ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ، یا اللہ میں اللہ سے بس اتنا کہہ دیں، اپنی عاجزی اپنے رب کے سامنے ڈال دیں تو وہ اس سے ہی راضی ہو جائے گا۔ اس کے سامنے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اپنے آپ کو عاجز بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک خود بخود مان جاتے ہیں، صرف اللہ پاک کو منانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر اللہ پاک ناراض ہو گئے تو انسان کی ہر عمل انسان کا برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچائیں تاکہ اللہ پاک ہم پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ، خفیہ اعلانیہ، ظاہراً باطناً ہر گناہ کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔